ایک ایسا بادشاہ جس کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے لوگ کانپتے تھے، جس کے حکم پر فوجیں حرکت کرتی اور جس کے اشارے پر فیصلے بدل جاتے، اور ایک ایسا درویش جو زمین پر بیٹھا تھا مگر دلوں پر راج کرتا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت، مگر اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ ایک بڑی ریاست کا بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر بے حد فخر کرتا تھا۔ اس کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے، خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور فوج اتنی مضبوط تھی کہ دشمن اس کا نام سن کر ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں ایک خطرناک چیز پیدا ہو گئی، غرور۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہے ہو سکتی۔ ایک دن بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ درویش زمین پر بیٹھا تھا، سب سادہ لباس پہنے، ہاتھ میں تسبیح، سفید داڑھی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو نہ محلوں میں ملتا ہے اور نہ خزانے میں۔ بادشاہ اس کے پاس گیا۔ اس کے دل میں غرور تھا، لہجے میں سختی۔ اس نے پوچھا، اے درویش، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ درویش نے آہستہ سے سر اٹھایا، مسکرایا اور کہا، ہاں، میں جانتا ہوں، تم وہ ہو جو آج تخت پر بیٹھے ہو۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا۔ اسے لگا درویش اس کی تعریف کرے گا۔ اس نے مزید کہا، پھر مجھے سلام کیوں نہیں کرتے؟ درویش نے جھک کر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ اس نے اس مٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر نہایت سکون سے کہا، اس لیے کہ کل تم بھی اسی مٹی میں مل جاؤ گے۔ یہ تخت، یہ تاج، یہ طاقت، سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ الفاظ جیسے وقت کو روک گئے۔ سپاہی غصے میں آ گئے، مگر بادشاہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے دل پر پہلی بار سچ آئی نے دستک دی۔ درویش نے مزید کہا، بادشاہت وقتی ہے، مگر حساب ہمیشہ کا ہے۔ جو آج مغرور ہے، کل پشیمان ہوگا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غرور باقی نہ رہا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس طاقت پر وہ فخر کرتا ہے، ہے ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس رات بادشاہ محل واپس آیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ محل، خادم، دولت، سب موجود تھا، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ درویش کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے، کل تم بھی اسی مٹی میں مل جاؤ گے۔ پہلی بار اسے اپنی حقیقت کا احساس ہوا۔ اگلی صبح ایک نیا سورج نکلا، اور اس کے ساتھ ایک نیا بادشاہ بھی۔ اس نے ظلم ختم کیا، قیدیوں کو رہا کیا، غریبوں کی مدد شروع کی، اور لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے لگا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل طاقت تخت میں نہیں، نون غوننا، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ وقت گزرتا رہا، مگر درویش کے الفاظ کبھی نہ بھولے گئے، اور آج بھی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، جو آج اوپر ہے وہ کل نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انجام سب کا ایک جیسا ہے۔